بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا ہی پرہیزگار تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اس علاقے میں ایک اور شخص تھا۔ لوگ اس سے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور برکردار کہ کوئی بھی اس سے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہ گار نے یہ منظر جب دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چل چلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص پرہیزگار کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی پرہیزگار شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہ گار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اسے رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہ گار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر پہ وحی نازل ہوئی، ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، کیا ہم نے اس کے خلوص و حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے ہیں۔ تو دوستو، کہانی کا مقصد یہ ہے کہ تکبر تمام نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے معاف فرمائے۔